بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مرحومین کو قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، قرآن خوانی کرنا یا کروانا یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اسلاف سے کسی سے قرآن خوانی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن خوانی کرنا یا کروانا ایصال ثواب کے لیے یہ بدعت ہے. اور ایسا کرتے نا کہ نیا گھر لیا ہے پھر قرآن خوانی کروا لی، یا نئی دکان لی ہے اس پر قرآن خوانی کروانی. قرآن خوانی کروانا یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ قرآن خوانی تو یہاں پہ آپ کا ایک مسئلہ سولو ہو گیا کہ قرآن خوانی آپ ایصال ثواب کے لیے مرحومین کے لیے نہیں کروا سکتے. تو کیا آیا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس میں جو ہے اختلاف ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن احناف کے نزدیک، حنفیہ کے فقہ حنفیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک جو ہے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو قرآن پاک پڑھ کے. آپ خود، جیسے آپ کے اگر پیرنٹس کا انتقال ہوا ہے، یا بھائی کا یا بہن کا، کسی کا رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، تو آپ خود پڑھ کر جو ہے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہو. سورہ یاسین پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو، سورہ رحمان پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہو، اور جو ہے نا پورا قرآن پاک پڑھ کے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو. کوئی اس میں جو ہے کہ کیا کہتے ہیں مذائقہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ ایک نیکی ہے جو آپ آگے بھیج رہے ہو. یہ فقہ حنفیہ کے نزدیک آپ ایسا کر سکتے ہو. لیکن سب سے بہترین ایصال ثواب جو ہے وہ مال سے ہے. ٹھیک ہے، حدیث سے یہ چیز ثابت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے میں بہترین عمل کیا کروں، بہترین ایصال ثواب میں ان کو کیا پہنچاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ایصال ثواب پانی ہے. کیا ہے؟ پانی ہے. یعنی کہ آپ ایصال ثواب کے لیے آپ اپنی والدہ یا والد یا آپ کے جو بھی آپ کے قریب رشتہ دار یا جس کے بھی لیے بھی آپ ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے لیے پانی کا یا تو کنواں کھدوا دیں. ٹھیک ہے، یا کسی کے گھر بورنگ کروا دیں ایصال ثواب کے لیے کہ بھائی اس کا ثواب جو ہے میرے والد یا والدہ یا بہن یا بھائی کو پہنچے. ٹھیک ہے، یا آپ کہیں کولر لگوا سکتے ہیں پانی کا، کہ جب تک وہ پانی، وہ کولر وہاں رہے گا، لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، تب تک آپ کے مرحومین کو کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا، چاہے اس سے کتنے بھی لوگ سیراب ہوتے رہیں اس پانی سے. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو مدرسوں میں بھی پانی لگوا سکتے ہیں، کسی کے گھر میں ٹنکی لگوا سکتے ہیں پانی کی، آپ پانی کی جگہ جگہ کولر لگوا سکتے ہیں. گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ پانی کا کچھ بھی کروا سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کنویں کھدوا جائے، چاہے آپ کے پاس پیسے ہو نہ ہو. آپ ایک چھوٹا سا کولر کہیں لگوا سکتے ہیں، اور آپ کہیں پہ باندھ دیں کہ وہ پانی ڈالتا رہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. 60 روپے 80 روپے آپ پانی کے روزانہ دیتے رہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہو. ٹھیک ہے، یہ پانی کا ایصال ثواب ہے. اور اس سے، اور جو ہے نا پیسے سے آپ نے ایصال ثواب کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں، جیسے اگر آپ کی بہت زیادہ استطاعت ہے کہ آپ اپنے والد یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں کچھ، تو آپ جو ہے نا مدرسہ بنوا سکتے ہیں، یتیم خانہ بنوا سکتے ہیں، آپ جو ہے نا کوئی نیک کام کر سکتے ہیں، نیک کارے کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مرحومین کو کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو وہ پیچھے 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے. پہلا تو ایک وہ علم جو نفع پہنچاتا رہے، ایک علم ہو گیا جو اسے نفع پہنچاتا رہے، دوسرا صدقہ جاریہ، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے. نیک اولاد، دیکھو ہم نیک اولاد ہیں. ٹھیک ہے، اگر جس انسان کے بھی ماں باپ کا انتقال ہوا ہے تو ان کے بچوں کو چاہیے کہ وہ خوب دعائیں کریں، روزانہ کی بنیاد پر اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو وہ چیز پہنچے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس پر ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مطرف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ قبریں پھٹی اور قبروں سے بہت سارے مردے باہر نکلے اور کچھ چیزیں اٹھا رہے ہیں زمین سے، کچھ چیزیں ایسے جمع کر رہے ہیں. تو ایک قبر میں سے انسان نکلا اور وہ درخت کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا.
वो चीज़ें चुनने नहीं बैठा, सब चुन रहे थे। तो अब्दुल्ला इब्न मत्रफ रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए, जो दरख्त से टेक लगा के बैठे हुए थे ना, उनके पास गए और कहा कि आप लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम अहले ईमान वाले। तो बोले आप लोग क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, तो वो हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं अपने पास। और तो अब्दुल्ला इब्न मत्रफ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप क्यों नहीं जमा करे? तो उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा है जो हाफिज़ कुरान है और रोज़ाना मुझे एक कुरान पढ़कर इसाले सवाब करता है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, मेरे पास पूरा कुरान पाक रोज़ाना आ जाता है। समझ मेरी बात? तो उन्होंने उनके बेटे का नाम पूछा और फिर उनका ख्वाब मुकम्मल हुआ और उन्होंने कहा कि कहाँ बैठते हैं आपके बेटे, कहाँ होते हैं? उन्होंने बोला कि फ़लाँ जो है मिठाई की दुकान पर होते हैं। ठीक है, जब ख्वाब मुकम्मल हुआ उनका तो वो बाज़ार गए, मिठाई की दुकान तलाश की और वहाँ पे वाकई एक बच्चा बैठा हुआ था और उसके होंठ हिल रहे थे। जब उसका नाम पूछा तो उसका नाम वही था जो ख्वाब में उन्होंने नाम सुना था बच्चे का। ठीक है, तो कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। बोला किसके लिए पढ़ रहे हो? बोला मैं अपने वालिद के लिए पढ़ा, उनका इंतकाल हो गया, उनको रोज़ाना एक कुरान पढ़ के मैं क्या करता हूँ, इसाले सवाब करता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मत्रफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि रोज़ाना एक कुरान पढ़ के बख्शते हो, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि मेरे वालिद ने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ के मेरे लिए मरे हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं उनके क्या करूं, कुरान पाक इसाले सवाब करूं। ये वालिदैन के हुकूक में से है कि आप उनके इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ठीक है, बात समझ आई मेरी? तो आप तीनों चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हैं अपने वालिदैन के या आपके मरहूमीन के लिए। आप खुद से कुरान पढ़ के उनको इसाले सवाब कर सकते हो, उनके लिए आप सदका जारिया का इंतज़ाम कर सकते हो, चाहे वो पानी के ज़रिए हो, चाहे वो मदरसे के ज़रिए हो, चाहे वो यतीम खाने के ज़रिए हो, चाहे वो किसी भी नेक चीज़ के ज़रिए हो जो आपको समझ में आता है कि मैं अपने वालिद या वालिदैन माँ के लिए कर सकता हूँ। और तीसरा ये कि आपने अपने वालिदैन के लिए खूब दुआएं करती, जब भी आप अपनी दुआ के लिए हाथ उठाते हो अपने लिए, ज़रूर आपने अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी। ठीक है।